بسم اللہ، السلام علیکم مولوی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بہت مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر، کال کرنے کا اور انتظار کرنے کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے لائق سمجھا ہم سے بات کرنا، بہت مہربانی آپ کی۔ حکم کریں، کیا نام ہے؟ پہلے اپنا تعارف کرائیں تاکہ لوگ آپ کو جان لیں۔ مولانا جان زیب حیدری نام ہے میرا۔ جان زیب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، حکم کریں جان زیب صاحب۔ آپ کا لائیو پروگرام میں سن رہا تھا اور پچھلے ہفتے بھی آپ سے کنیکٹ ہوئے تھے، پر جو ہے مانا بات تھوڑی ہو سکی، تو ابھی موقع ملا ہے، اللہ کرے گا بہترین گفتگو ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے انہوں نے کال کیا تھا تو عزیزو، ان کی باری نہیں آئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ عالم دین انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے پروگرام ختم ہونے کے بعد ان سے معذرت کیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے بات ہوگی انشاءاللہ، بسم اللہ۔ جی، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ مہینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت امیر حمزہ کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت امام جعفر صادق کا رتبہ زیادہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ زیادہ ہے۔ اچھا، اس پہ کوئی قرآن و حدیث سے کوئی جو ہے ثبوت وغیرہ؟ پر آپ ابھی اگر اگر آپ نے جو دیکھا ہے ہو، اگر ابھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ میں نے حدیث دکھایا آپ کو کہ رسول اللہ صلی قرآن اللہ علیہ قرآن وسلم نے پہلے قرآن رسول اللہ صلی اللہ آپ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، قرآن ٹھیک کھولے ہے، مگر جی جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت نہیں ہے اس پہ؟ میں سوال کرتا ہوں قرآن پہ۔ اب بھائی سنو نا، آپ نے قرآن و حدیث کا پوچھا، تھوڑی پھر ابھی صرف قرآن کا چاہیے نا۔ نہیں، پہلے قرآن قرآن مقدم ہے، کی اس کوئی لیے ایسی میں اگر آیت ہو نہیں ہے تو کہ پھر اس بھلے میں حدیث پڑھ حضرت لیں۔ حمزہ کا بھی ذکر ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ذکر ہو، اور یہ کہے کہ وہ ہم سے افضل ہے، تو وہی نہیں اس نہیں، طرح کی ایسے نہیں ہو، کوئی خاص آیا ایسے میرے نہیں ذہن ہو، میں نہیں ہے کہ ایسے امام نہیں ہو، جعفر نام صادق تو علیہ اپنی السلام اور قرآن حمزہ کا مجید میں نہیں مقابلہ ہو۔ ہوگا ضرور۔ ٹھیک ہے نا مولوی صاحب، جی آپ کوئی عالم ہیں، اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی شرم حیا بھی کریں بھائی، کہ کوئی قرآن کی کیوں ایسی آیت مانگ رہے شرم ہیں ہم سے؟ حیا آپ سے زیادہ ہے الحمدللہ، ہے نا، آپ اپنی فکر کریں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کی آیت ہو تو بہتر ہے آپ کہہ دیں نہیں ہے، وہ حدیث بکری پیش کہا گئی کریں، تھی نا بھلے پیش قرآن کو، کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کو بکری کہا گئی تھی جی نا آپ جی، لوگوں کی، اور تھوڑے گفتگو میں قرآن سے آپ کیوں جو ہے نا سوال کرتے ہو نا؟ عالمانہ جب سوچ آپ رکھیں تو لوگوں کے بہتر ہے۔ کتب میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے اور اس میں آیات ضائع ہو گئے، آئے ابھی رضائے آپ خمس، اگر رضائے آپ عشر کے ضائع پاس ہو گئے، کوئی بھی تو میرے جب سوال قرآن ہی کا آپ کی جواب ہے ناقص تو ہے۔ بہتر ہے آپ جواب دیں۔ مزید ایسے حوالے آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، پر میں نے اگر آپ کے سامنے ایک سوال کیا، اس کا جواب آپ نے دیا کہ امام جعفر صادق کا شان اوپر ہے، حالانکہ یہ عقیدہ آپ کا صراحتاً قرآن کے خلاف ہے۔ اگر اجازت ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، نہیں، جس ابھی میں سوال کیا، صراحتاً یہ سوال چیز کا لکھی جواب ہے سن کہ لینا۔ اگر کوئی ایسی سوال کا آیت آپ جواب آپ مانگ نے رہے دے ہیں، دیا نا کہ حضرت امام جعفر صادق کا شان اوپر ہے، جواب ہو گیا۔ ابھی اس پہ آپ کے پاس ثبوت قرآن سے نہیں ہے، پر اس عقیدے کے تو آپ خلاف بات کرنے ہمارے دیں نا، پاس ثبوت قرآن سے ہے۔ اگر کہیں تو میں قرآن پڑھ دوں، یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تبارک قرآن و پڑھوں؟ تعالی۔ اب سنیں، اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی۔ جی جی، قرآن پڑھیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر امامت کو آپ قرآن سے ثابت کریں، یہ اور سوال ہے، لیکن اگر آپ کا خصوصی اس طرح کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سے ذکر ہو، پھر حمزہ کا بھی نام سے ذکر ہو، اور پھر کہا جائے کہ یہ فلانے سے افضل ہے، تو اس طرح کی آیت ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کے متعلق آپ کا جو مسلمہ عقیدہ ہے، اور جس کو آپ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، اور آپ جس کو مخفی رکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قرآن کو بکری کہا گئی، قرآن یہ کو میرا بکری کہا سوال کا گئی ہے۔ جواب ہے۔ جی سر، میں بالکل قرآن سوال، پڑھ دیتا ہوں، آپ ابھی کے پاس ابھی ابھی جواب سنیں، نہیں ابھی ہے، میں آپ کا میں سنوں گا، قرآن ابھی آپ کے آیتیں جی سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، پہلے میری بات سنیں۔ جی ایک قوم عزیز ہو، جی یہ بات اچھی طرح سے رکھو، جب اس قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، اس میں آیات ضائع ہو گئی ہیں، اس میں پھر عثمان نے جلا دیا باقی جو 6 حرف تھے، تو پہلے وہ حروف 7 لے کے آؤ، قرآن کامل لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ نے قرآن کو بکری سے نہیں بچا سکا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں وہ بھی قرآن کی ضائع ہو آیت گیا، پڑھ دیتا بکری ہوں، آپ زیادہ، جو ہے نا بکری جو ہے، جو جازیب آپ صاحب، اپنے کالرز کی طرح اور کالرز کی طرح میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ میں قرآن پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو۔
قرآن نہیں مجید سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھ عزیزو، آیت نمبر میں 10 نے کے جو اندر باتیں کی فرمایا نا، ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جس کی آیت کا ترجمہ آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، پر میں آپ کو پھر بھی کر دیتا ہوں۔ جس آیت کے ترجمے کے اندر ترجمہ یہ ہے، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت خدا ہی کے لیے ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، سنیں، جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے شہید ہوئے ہیں اور لڑائی کی، لڑائی کیا، شہادت کا رتبہ پایا ہے، اور وہ برابر نہیں، کون برابر نہیں؟ ان کے درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کن سے بڑھ کر ہے؟ آگے اللہ خود فرما دیں، جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد و قتال کیا۔ امام جعفر صادق پیدا ہی بعد میں ہوتے ہیں، خرچ تو دور کی بات، پیدا ہی فتح مکہ کے بعد میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے قتال کرنے والے، ان کے درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ حالانکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ امام جعفر صادق بعد میں جو پیدا ہونے والے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا درجہ اس اعظم شخص سے، اس عرفہ اور بلند شخص سے جو شہید فتح مکہ سے پہلے ہو رہے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کی اس سورہ حدید کی سری آیت کے خلاف اپنا عقیدہ گھڑ دیا ہے، اور آپ جو ہے نا اس پہ ثبوت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو ہے نا میرے پاس ثبوت ہے۔ میں تو جو مسلمہ عقیدہ ہے، وہ مسلمہ عقیدہ یہ ہے، قرآن کے مقابلے میں عقیدہ کیا، کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جب روایت قابل قبول نہیں، آپ جو ہے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، آپ کا سارا عقیدہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کے پاس اس قرآن کی اس آیت کا جواب ہے تو آپ دیں۔ اچھی اتنی بات سی ہے، بات آیت کا جواب دیتے ہیں بھائی۔ عزیزو، یہ مولوی صاحب جی۔ نے قرآن پڑھ لیا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، پہلی آیت کا پہلا ایسے ہی بھول گئے کہ یہ آیت کس کے چلو آپ متعلق ہے۔ کو سمجھ آیا، ماشاء اللہ۔ اچھی آپ جی بات جی سنیں نا، جی ابھی اب اپنا فون نہ ہلائیں جی تو آپ سن ہی رہا کے ہوں لیے میں، بہتر بات ہے، کیا کر رہا ہوں۔ آپ کا تصویر جی بہتر جی آئے گا سن اگر رہا ہوں، فول سن رہا حرکت نہ کریں۔ ہاں تو عزیزو، قرآن مجید کی ہوں۔ جو جی جی آیت آئی انہوں نے تلاوت کیا ہے، وہ آیا یہ ہے سورہ مبارکہ حدید میں، سورہ حدید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے اس وقت نازل ہوا ہے جب صحابہ راہ خدا پہ پیسے خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت سے زیادہ ان کو کیا پسند تھی؟ دنیا کی محبت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مذمت کے لیے آیا ایک خاص وقت پر، یہ نہیں ہے کہ یہ مذمت سب عالم روز قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے نہیں ہے، یہ مذمت کن لوگوں کے، یہ خاص موقع پہ نازل ہوا ہے، خاص افراد کے لیے نازل ہوا ہے کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد کے لیے نہیں اٹھتے، جہاد کے خرچے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہیلپ کرو، ہیلپ نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا اے صحابہ، تم تو ادعا کرتے ہو کم صحابی ہیں، دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ہمیں جنت کی امید ہے، وہی تم جنت کی امید ہے تو ما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین آسمان کے خزانے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ نہیں بھولے گا، اللہ اجر دے گا۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھائی، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، آپ لوگوں میں یہ خاص لوگوں سے خطاب ہے، صحابہ سے خطاب ہے، آپ لوگوں میں برابر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وجوہ مخاطبات قرآن، کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں، وہاں پہ پورا باب ہے کہ قرآن کریم کے مخاطبات، قرآن میں جو فرمایا کہ خطاب ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس فیکم انکم، اس میں سب یہ ایک طرح نہیں ہوتے۔ مثلا ایک جگہ پہ یا ایھا الناس بولا ہے، اس سے مراد ہو سکتا ہے خاص افراد ہوں، سب لوگ نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ہوں، اس سے مراد خاص افراد ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد سچے مسلمان ہوں جو عقل مومن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مومن اور غیر مومن، اس میں منافق بھی شامل ہوں۔ یہ سب مخالفات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مولوی صاحب بھائی آپ کہاں ہیں؟ تفسیر تو آپ کبھی پڑھی نہیں، اٹھ کے آ گئے کہ شیعوں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ابھی چپ، ابھی خاموش، ابھی خاموش۔
آیا پڑھوں جی ابھی بولتے رہیں خاموش آپ بھی ابھی خاموش تمیز سے بولیں ابھی ویسے سنیں نہیں پڑھا فلاں نہیں کیا یہ آپ اب کو بھائی کیسے ابھی پتا قرآن پڑا پڑھو آپ سے نا زیادہ پڑھا الحمدللہ اچھا پڑھا تو ہاں آیت آپ سے زیادہ اگر پڑھا پڑھا ہوتا آپ تو آیت کی سوال کا صحیح ترجمہ جواب دیں کرتے نا سیدھا سیدھا کہ اس میں صحابہ کی مذمت ہے جی وہ جی تو آپ آپ بھول گئے سمجھ کہ عوام سارا صحابہ سمجھ کو رہی ہے دنیا عوام سے سارا سمجھ محبت رہی ہے کہ ہے کہاں گھوم رہے ہیں ہاں اور بھائی سن لو نا بھائی الحمدللہ الحمدللہ صحابہ کو دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور صحابہ کی مذمت ہے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سب ایک جیسے ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے فتح مکہ سے پہلے فتح میں نے پہلے سے حضرت امیر حمزہ کا نام لیا اور کہ بھائی یہ آیت گل سنو نا مذمت میں حضرت امیر حمزہ کی میں نے کب امیر کہا امیر حمزہ حمزہ کی کی مذمت مذمت میں میں یہ آیت اور بھائی بات سنو آپ پہلے نے تو ابھی کہا اور کہ بھائی حضرت امیر آیا حمزہ کے پڑھنے لیے دو نا آیا پڑھنے دو صحابی نہیں ہے کیا پریشان ہو گئے جان زیب صاحب آپ کے شان سحر تو وہ جادو آپ کے سب چہرے باتیں سے لوگ ظاہر ہو رہا ہے اب کون پڑھنے دو آیا پریشان پڑھنے دو وہ جان زیب میاں آیا پڑھو پڑھنے پڑھو دو نا پڑھو 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 آگے اب پڑھو آگے پڑھو آگے پریشان پڑھو ہو آگے گیا پڑھو اچھا نہیں لا اللہ يستوي اللہ منكم من خیر کرے انفق گا من آپ قبل جو ہے نا الفتح وقاتل انشاءاللہ بھاگنے نہیں دوں گا مساوی نہیں ہے جی جی آپ لوگوں میں سے اور صحابہ کرام آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے قتال کیا جو جنگوں سے بھاگ گئے تھے نا خیبر میں ہاں وہ قتال میں انہوں نے قتال نہیں کیا ہیں جو خیبر سے بھاگے تھے یاد ہے مولوی صاحب ہیں خیبر میں حضرت امیر حمزہ تھے نہیں جو وہ بات صحابت ہے جو فرار ہوئے تھے نا وہ تو تھے نا اچھا وہ نہیں تو میں نے احد میں شہید نام ہوئے تھے حضرت نا امیر حمزہ کر لیا اور ہے آپ بات پتہ سنیں نہیں نا کیا کیا جو ہے اوے نا بھولے جا رہے بھائی ہو صاحب ہم بتاتے ہیں ابھی سارا ہمیں پتا ہے کہ کون بھاگ گیا اور کون ابھی تک بھاگا ہوا ہے یہ سب کو پتا ہے وہ بھاگ کے کہاں چھپا ہوا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے اوکے تو خدا یہ آپ جس جو حافظ سوال ہے خدا اتنا ہی حافظ جواب یا علی مدد خدا حافظ اچھا بھلے ما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل برابر نہیں ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے انہوں نے انفاق کیا ہے اور قتال کیا ہے اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من قبل من بعد وقاتلوا وہ ان کی درجہ بلند ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق کیا یا انہوں نے جہاد کیا ٹھیک ہے نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ دونوں اچھے ہیں دونوں فتح مکہ سے بعد اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے قتال کیا تو یہ آیہ خاص موقع پر ہے صحابہ کی بات ہو رہی ہے بھائی یہ قیامت تک جتنے لوگ ان کی بات نہیں ہو رہی سمجھ میں آئی نا بات آپ کو اگر آپ میں تمیز ہوتی بات کرنے کی جان زیب صاحب تو میں آپ کو مزید بات کرنے کی اجازت دے دیتا لیکن آپ جو ہے نا وہی شخص ہو جو لوگ یہودی آتے ہیں یہاں پر مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے نبی تو بھاگ گئے تھے ہمارے نبی بھاگ گئے تھے ہاں رات کی تاریکی میں مکے سے بات گئے تھے اور غار میں چھپ گئے تھے 3 راتوں کے لیے تو ہم ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے بھائی بدتمیز لوگوں سے ہماری بات نہیں ہوتی بھاگ جاؤ یہاں سے